से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। प्यारा रमज़ान नशरियात में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये प्यारा पकवान की महफिल है। प्यारा पकवान की महफिल के बिल्कुल सामने टोटके भी बताए जा रहे हैं। टोटके बताने के लिए आज डॉक्टर जावेद आजम फारूकी साहब भी मौजूद हैं। दोनों मिलकर टोटके बताएंगे। मेरे साथ भी यहाँ पर नसीम हमीद है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इन्होंने बड़ी रेस जीती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास अगर मतलब ये कि सलमा ज़फ़र साहिबा हैं और सलमा ज़फ़र साहिबा के पास अगर डॉक्टर जावेद आजम फारूकी, हमारे पास नसीम हमीद है भाई। आप आज कौन सा टोटका बता रही हैं? डॉक्टर साहब टोटका तो मैं नहीं बताऊंगा, मौसम चेंज होने पे बताऊंगा कि मौसम चेंज होने पे हमारी स्किन का क्या प्रॉब्लम होता है। जो मौसम चेंज होने का सबसे पहला नुकसान होता है नाक बंद हो जाती है। हाँ देखिए डॉक्टर साहब मैं बताऊं जी, शुरू हो जाऊं। अच्छा देखिए चेंज ऑफ वेदर जो है, आप आराम से कैमरे में देखकर बताना शुरू। अच्छा कौन से वाले? इस वाले कैमरे में देखिए। देखिए चेंज ऑफ वेदर जो है, मूड चेंज, जैसे 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 मौसम चेंज होता है, मौसम ठंडा होता है तो नेचुरली आप ग्लो कर रहे होते हैं, फ्रेश होते हैं, मूड भी अच्छा होता है। इसी तरह गर्म मौसम में आपके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं और आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाती हैं। आपकी स्किन नेचुरली जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है आपको लगता है यार मेरी स्किन भी ख़राब हो रही है। का सबसे फजूल काम है सर जी, प्याज डाल के चमचा हिलाएगा। अच्छा आप वहाँ प्याज डाल के चम्मच चला रहे हैं, मैं यहाँ इमली डालने के बाद ना आपका तो थोड़ी देर में मिली प्याज ब्राउन जब तक ना हो, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी डॉक्टर साहब सॉरी। जी जी नो प्रॉब्लम। मेरी आदत है। एक क्वेश्चन है जो हमारे पास यहाँ पर आया था, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इस वेदर में। जी जी, वो पसीने की वजह से हो जाता है, कपड़ा गीला रहता है और उसके बाद वो इसी तरह बढ़ता चला जाता है। मोस्टली जो जगह बंद है उनके ऊपर होता है। देखें चेंज ऑफ वेदर का मैं ये बता रहा था कि मूड जैसे चेंज होता है ना इंसान का, गर्मी होती है आदमी इसी तरह स्किन रिएक्ट करनी शुरू हो जाती है। मौसम गर्म हुआ, अंडर आर्म अंडर लेग जो भी हमारे फोल्ड्स हैं वहाँ पसीना जमा होना शुरू हो जाता है और वहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू होता है, वहीं फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा अब मैं मुख्तलिफ जगह जाता हूँ कराची की, मलीर साइड पे मैंने देखा है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो रहा है। एवरी सेकंड थर्ड पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन मैं खुद परेशान होता हूँ उधर। इस एक तो मलीर के पास समंदर है, डॉक्टर नमी रहती है ना डॉक्टर साहब, नमी रहती है और मलीर में पसीने की वजह से भी नमी। हाँ, और सिकंदर आजम को मलेरिया मलीर में हुआ था। ये सही है। नहीं उधर की जो मेन वजह है वो ये वजह है कि वहाँ पे बोरिंग का पानी है, हार्ड वाटर है। एक तो गर्म, ओवर स्वेटिंग, गर्मी, और फिर आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद परेशान होता हूँ कि यार वहाँ पे तीसरा चौथा बंदा जो है उसको टीनिया कॉर्पोरिस एंड क्रूरिस, कॉर्पोरिस क्रूरिस एक फंगल इन्फेक्शन की वैरायटी है जो अंडर आर्म और अंडर लेग में होती है। जैसे दीमक नहीं लगी होती आप, बिल्कुल चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली बिल्कुल एक मार्किंग होती है, डिमार्केशन होती है उसमें। अगर तो हम तीनों मिलकर बात कर लेते हैं। अच्छा है ना, नाज़रीन की बात करें। डॉक्टर साहब या तो हम उधर आ जाएं या आप इधर आ जाएं। आप उधर कैमरे में भी देखें। अच्छा तो इसके अंदर डिमार्केशन आ जाती है। इसमें आप फौरन डॉक्टर को दिखाएं, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसका प्रॉपर फंगल ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ग्रेजुअली फैल जाती है, उसमें इचिंग और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, इसमें आपको फ्लूकोनाजोल वीकली लेनी पड़ती है, ये लैमिसिल टैबलेट है वो लेनी पड़ती है, ट्रेवाकॉट क्रीम आप बता रही थी, ट्रेवाकॉट और फ्यूसिकॉट इज़ वेरी गुड क्योंकि फ्यूसिकॉट और ट्रेवाकॉट एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों कवर हो रहा होता है। लेकिन आप खुद ना करें, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए क्योंकि अगर ये शुरू हो जाती है तो फिर ख़त्म नहीं होती, ये बढ़ती चली जाती है और इचिंग इतनी ज़्यादा खारिश होती है कि आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम जैसे ट्रेविकॉट और फ्यूसिडिन यूज़ करते हैं तो होता क्या है, वो थोड़ी देर के लिए तो बेहतर हो जाती है फॉर टाइम बीइंग जी, लेकिन अक्सर फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। उसका रिलैप्स होता है, इसलिए रिलैप्स हो रहा है, आप हार्ड वाटर नहीं छोड़ रहे हो, आप प्रॉपरली नहा नहीं रहे हो। जो फोल्ड्स हैं अंडर आर्म अंडर लेग आपके, उसको प्रॉपरली इस्लाम में भी है कि प्रॉपरली क्लीन करें। अगर वहाँ क्लीन नहीं कर रहे हैं, आप क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं तो उधर बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन क्लियर हो रहा है। बहुत अच्छी बातें कर ली आपने। जी जी अब यहाँ पे कुछ बता दें। जी जी प्लीज। 8 फरवरी 2010 का दिन यही था, 8 फरवरी 2010 का दिन पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में हमेशा के लिए सुनहरे हरूफ में लिख दिया गया है, क्योंकि ये वो दिन है
جب اہل وطن کو یہ خوشخبری ملی تھی کہ پاکستان کی ایک سپر رفتار خاتون، سپر رفتار کہتے ہیں تیز رفتار، سپر رفتار خاتون ایتھلیٹ نے ڈھاکہ میں منعقدہ سیف گیمز میں 40 ایتھلیٹس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 11.81 سیکنڈ میں 100 میٹر کا فاصلہ طے کر کے جنوبی ایشیا کی تیز ترین خاتون ایتھلیٹ ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. فالتو لوگ تانے بجا دیں، زور سے بجا دیں، زور سے بجا دیں. ناظرین محترم، ایک ایسا ملک جہاں کرکٹ کا راج رہا ہو، ہاکی کا راج رہا ہو، اس ملک میں اسکواش کا راج رہا ہو، اسنوکر کا راج رہا ہو، اس ملک میں کسی ایتھلیٹ کا، اور وہ بھی خاتون ایتھلیٹ کا، محیر العقل واقعہ ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نسیم حمید کا، میری بہن ہے بڑی پیاری سی، اور یہ ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے اس نے اپنی یہ ساری تربیتیں مکمل کی اور انہیں کوئین آف ٹریکس کا خطاب دیا. کوئین آف ٹریکس. اب ایک کام چھوڑ رہے ہیں، ادھر شاباش، کر لو، چھوڑ دو، چپل اتارو نا، ایک بھاگ کے رہا چکر، ایک چکر. عامر بھیا تو کیمرہ ٹوٹے گا. اور بھائی جان سائٹ پہ ہو جائے. ہم لوگ کہاں سے جائیں گے؟ وائرس کو سمجھ لو، وائرس نہیں پڑی ہیں آپ. 1 2 3 آپ بولیں گے. 1 2 میں تو ایتھلیٹ ہوں، پوزیشن لوں گی نا. 2 3. لیکن میں جیت گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ آئے عزیز بھائی دوائی دو. ویسے ادھر سے ادھر ہٹانا ایک تار، ایک میں ہٹانا. آدمی ایسے بھی جا سکتے ہیں، پتا آپ کو. ڈاکٹر صاحب عامر بھائی بہت چکنی جو ہے بھائی. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ڈائیو مار کے آپ نے جیتنے کی کوشش، ہم نے کہا وہ پیچھے رہ جائے. نہیں، یہ چیٹنگ تھی نا پہلے، چیٹنگ کی تھی میں نے، بس غلطی ہو گئی. لیکن یہ کہ چیٹنگ کرنے عزیز کے بھائی درد لیے ہو رہا ہے. ہاں درد ہو رہا ہے. اچھا بھائی چلیں، میں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی عامر بھائی کو. لیکن پھر بھی آپ تو جیت گئی نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے 14 اگست 2010 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کیا، اور آج پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم، پرائڈ آف پرفارمنس ماشاء اللہ، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم حمید. 1 مئی، سانس تو آپ کی بھی پوری ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مسئلہ کچھ نہیں ہے. نہیں عامر بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا میں آپ کو دیکھ کے ڈر گئی. نسیم حمید نسیم، اچھا 1 مئی 1988 کو کورنگی میں پیدا ہوئی. یہ کورنگی میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے بطور ایتھلیٹ اپنے کیریئر کا آغاز ملت گورنمنٹ گرلز اسکول کورنگی سے کیا، اور اس کے بعد اسکول اور کالج کی سطح پر بے شمار مقابلوں میں حصہ لیا. 2003 میں پاکستان ریلوے کی جانب سے انہیں بطور ایتھلیٹ منتخب کیا گیا. ریلوے کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے نیشنل گیمز میں ادارے کے لیے 1 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے حاصل کیے. تالیاں بجا دو. اور بیسٹ ایتھلیٹ بھی بنے. اجے بھائی چوٹ لگی یار، پائیوڈین منگاؤ، گھٹنے چھل گئے. اچھا اب کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اب اپنی اکیڈمی بنائیے، اور جس طرح سے ہم نے کافی ہرڈلز فیس کی تھی، مطلب کورنگی میں رہتے ہوئے کوئی گراؤنڈ نہیں تھا بچیوں کے لیے، تو اب وہ گراؤنڈ بنا لیا نسیم حمید اسپورٹس اکیڈمی، اور اس کی بچیاں ماشاءاللہ انٹرنیشنل فٹ بال کے بھی کھیلے کتنے گئی. بچے پڑھ رہے ہیں؟ کتنے بچے کا واپس سیکھ رہے ہیں؟ بچے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، ابو 150، اور جس میں گرلز ہماری کورنگی میں ہی ہے؟ کورنگی کے بچے ہیں. مجھے کیوں بلایا؟ آپ ملتے ہی نہیں ہیں نا، مطلب آپ نیکسٹ ٹائم آپ کو بلائیں گے. ایونٹس جیسے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بلائیں.
فٹ بال میں ہم لوگ کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ابھی نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ ہو رہی تھی, اس میں نسیم ہمیں اسپورٹس اکیڈمی کی بچیاں پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں اور بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. انٹرنیشنل پلیئر ہیں ماشاء اللہ, اور میراتھن چیمپئنز ہیں. اپنے اسکول کالجز میں تمام بچے جو ہیں چیمپئنز ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی آپ کچھ ان کی بات کریں. بھائی آپ اپنے آپ کو مینٹین کیسے رکھتی ہیں, کس طرح کرتی ہیں صبح, کیونکہ یہ تو آپ کو ہر انسان سے یہ آدمی یہی بات کرتا ہے. میرا ایک کوشچن ہے, نسیم ایسا کیا ہوا کہ اس ایریا میں رہتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے اور اپنے ارد گرد کے بچوں میں آپ کو ایسا کیا شوق آیا کہ آپ یہ کر کے دکھائیں گی؟ اور سب سے بڑی بات ہے اتنے ہرڈلز ہوں گے آپ کے پاس, کیونکہ کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تو ایسا بھی آپ نے کیسے پروف کر کے دکھایا؟ اور نارملی تو ہم لوگ سب جس ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایتھلیٹکس ہوتی کیا چیز ہے یا ایونٹس کیا ہیں. جب ہم لوگ ابایا پہن کے اور جوگرز پہنے ہوتے تھے, بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے شاید کرکٹ کھیلنے جا رہی ہے, ہاکی کھیلنے جا رہی ہے, مطلب لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں تھی. تو جب ایتھلیٹکس کی ٹریننگ شروع کی تو اس ٹائم مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اس طرح سے اچھا پرفارم کروں گی, ایک دن پاکستان کا نام روشن کروں گی. تو 100 میٹر پہلے تو بہت سارے ایونٹس کرتی تھی. تو ہاکی کلب میں ٹریننگ کرتی تھی وہاں پر, اور ٹریننگ کرنے کے بعد نیشنل, پہلے اسکول لیول پہ 65 رہی 7 ٹائم اپنے اسکول کی, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, اینڈ پھر ڈپارٹمنٹ. اور فیسلٹیز نہیں ہیں, ہاں بالکل, فیسلٹیز نہیں ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, کس ایک طرح. بات بتائیں, جب آپ کو پتا چلا کہ آپ نے یہ کر دکھایا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی دور, آلو. یس. ہمارے نیوز روم میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں آلو آ گیا. اچھا مجھے بتاؤ کیسا لگا جب وہاں آپ کو پتا چلا کہ آپ نے یہ ون کیا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ملی جلی سی, پاکستان کا نام آپ کے ساتھ تھا. اچھا سیریسلی جب ہم لوگ یہاں سے گئے نا ساؤتھ ایشین کے لیے تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, کیونکہ جب ہم بیفور ساؤتھ ایشین پریکٹس کر رہے تھے تو ہم لوگ 3rd پوزیشن کے لیے تھوڑا برف کھانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہوگا کہ ہوتا باہر میں تھوک دے, کیونکہ 3rd پوزیشن کے لیے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ انشاءاللہ کہ 3rd پوزیشن آ جائے گی. لیکن لاسٹ ٹائم پہ پھر ایسا ہوا, پریکٹس کر رہے ہوتے تو کوچ نے کہا کہ چلو ذرا 100 میٹر لگاؤ, یہ سمجھو تمہاری زندگی کی آخری ریس ہے. تو اس میں ٹائم جب کیا تھا تو کوچ ایسی کرتے ہیں حرکت نہیں, لیکن آخری مرحلہ ہے. لیکن عامر بھائی اس کا فائدہ ہو گیا. جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا 11.81 تو الیکٹرانک ٹائم ساؤتھ ایشین میں رہا, 11.6 جو ہے وہ پاکستان میں کیا تھا میں نے. تو مطلب اچھا ٹائم میں اپنے لائف میں کبھی نہیں کیا, کیونکہ سب یہی کہتے تھے کہ اسے انجریز ہوتی ہیں تو نہیں کر پائیں گے. تو کافی مخالفت بھی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے کامیابی دی. اچھا ہر کوئی جو اسپورٹس مین ہو, وومن ہو, جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ ایک اپنا بیسٹ دیتا ہے ہر ٹورنامنٹ کے اندر. دیٹس ٹرو نا. تو یہ آپ کا بیسٹ تھا. بالکل بیسٹ. اچھا کسی کو نہیں پتا کہ ساؤتھ ایشین کے لوگ سمجھتے ہیں ریکارڈ ہے میرا. ابھی تک 2005 میں نے 60 میٹر انڈور تہران میں 60 میٹر کا ریکارڈ بھی کیا تھا. مطلب 2 ریکارڈز ہیں میرے, 100 میٹر اینڈ 60 میٹر. تو یہ جو لوگ جو نئے بچے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں ہے آگے بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, اور یہ ہمارے ملک میں فیسلٹیز ہیں اس طرح کا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیے اگر ہم فیسلٹیز کی طرف جائیں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں گی. تو نارملی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کرکٹ کر لیں, فٹ بال یا باکسنگ یا کوئی بھی ایونٹ آپ کریں گے پہلے تو فزیکل فٹنس آتا ہے. اگر آپ فٹ ہیں تو پھر آپ سب ایونٹس کر سکتے ہیں. فزیکل فٹنس ہی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی, جو کہ لوگ فٹنس پہ دھیان نہیں دیتے آج. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے یہ بات پروف کی, فیسلٹیز ہو نہ ہو, جی بالکل, کوئی چانس دے نہ دے, جب آپ میں خودی اور عزم ہوگا تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے. لیکن بھئی عزم ہو, لیکن فیسلٹیز بھی یہ تو تو ہے امپورٹنٹ چیز ہے نا. وہ تو ہم ڈاکٹر صاحب کے تھرو اس وقت پوری عوام کو بھی بتا رہے ہیں اور حکومت کو بھی بتا رہے ہیں. کرکٹ کے لیے ہر چیز موجود ہے, فٹ بال کے لیے, لیکن ایتھلیٹ کے لیے آج پاکستان میں میرا خیال ہے اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. شوق ہے, یہ تو اپنی اس سے نکلی, محنت کی. تو عام پبلک کو آپ کیا کہیں گے, کس طرح اس کی طرف آنا چاہیے؟ دیکھیے نارملی لوگ سوچتے ہیں کہ رننگ کرنا اپنی اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ ہی رہا ہوتا ہے. مطلب کوئی جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کہیں ہے, لیکن اصل بھاگنا جو ہے وہ ٹریک پہ, گراؤنڈ میں جو پراپر پریکٹس کرنا. اگر آپ کو ایتھلیٹ بننا ہے تو آپ کو اچھی ٹریننگ کرنی پڑے گی, اپنے اسٹیمنا کا خیال رکھنا پڑے گا, اپنی ڈائٹ کا, اپنے ریسٹ کا. اور دوسرا یہ کہ جتنا چیزوں کو آپ اپنے اوپر سوار کریں گے, مطلب کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ جب کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم فوراً یہ سوچتے ہیں اب تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس کو چیلنج اپنا ایک ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, کس لیے نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے. اور آپ ایک چیز بتائیے, ایز اے فیمیل آپ گھر سے نکلی نیشنل ٹارگیٹ کرنے کے لیے تو بہت مشکل چیز ہے. میل کے لیے تو آسان نہیں ہے. ریل کھا رہے ہیں آپ, ریل
لیکن عورت کے لیے, لڑکی کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے, تو اس کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ اچھا, اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے میرے پیرنٹس کا تھا, اور انہوں نے کیونکہ یہ انیشیٹو لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری بیٹی ہمیشہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہی رہیں گی, تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ بچی ہے, تو انہوں نے زیادہ سپورٹ کیا. کوئی دونوں میں سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ ایک پسماندہ علاقہ بالکل کورنگی, وہاں سے ایک بچی اٹھی ہے, یہی جی, کورنگی کا نام نہ لو تم لوگ. کورنگی ہمیں نہیں معلوم یہ کورنگی کے نہیں مجھے معلوم ہے یہ, کیونکہ آپ کو میں نے فالو کیا ہے کافی جب یہ ٹرینڈ چلا. آپ کو روٹی تو پتہ ہے نا, روٹی کس کو, چوچی تو نہیں کہتے روٹی کو. نہیں, لیکن یہ کہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس ایریا میں سے بھی آپ نے یہ کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے بچوں کے اندر. میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ کورنگی میں جتنے بھی بیسٹ ایتھلیٹ رہے پاکستان میں, جو اسپرنٹرز رہی ہیں لڑکیاں, وہ کورنگی سے ہی بلانگ کرتی ہیں, جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں انٹرنیشنلی. تو کورنگی ہمارا ایسا علاقہ ہے جہاں سے اگلے الیکشن میں کورنگی لڑوں گا انشاءاللہ. اچھا, میں تھوڑا سا ہوا تو میں یہ جو آپ کے سانس کے ساتھ یہ جو بھاگنے سے سانس پھولا تھا نا, اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کچھ سانس کے بارے میں بتائیں اور کچھ سانس کے بارے میں بتائیں. سانس والا مسئلہ تو میں حل نہیں کر سکتی, وہ مسئلہ خود حل کرنا پڑتا ہے ہر کسی کو. لیکن سانس والی جو بات ہے, کیونکہ ویدر ایسا ہے, ہیومڈ ہے, گرمی ہے, روزے چل رہے ہیں, تو سانس پھول جاتی ہے, تو یہ میری سمجھ میں نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا, میں عجیب طریقے سے باندھنے کی کوشش کرتا ہوں, کیا ہوتا ہے یہ ایک اوپر ہو جاتا ہے ایک نیچے. جی تو آپ کو کیا کرنا ہے, املی اور آلو بخارے کا شربت بنائے. یہ رنگ برنگے جو شربت آپ لیتے ہیں بازار سے, اورنج ہے, کچھ ہے, اور میں یہاں کیوں آیا ہوں, مجھے کیوں بلایا؟ آپ کو بتانے کے لیے نا, آپ نہیں ہوں گے تو کیسے بتاؤں گی. آپ نے کیا کرنا ہے, املی اور آلو بخارا لینا ہے, ساتھ میں آپ نے لینی ہے براؤن شوگر یا شکر, ساتھ میں زیرہ لینا ہے, ایک ٹکڑا آپ نے ادرک کا لینا ہے, 1-2 کالی مرچیں لینی ہے, املی اور آلو بخارے کے ساتھ پانی میں سے ابال لینا ہے. ابالنے کے بعد میں ایک دفعہ بلینڈ کروں گی, پھر چھانوں گی, اور چھاننے کے بعد گٹلیاں باہر آ جائیں گی, پورا سارا رہ جائے گا. دین آپ اس کو برف کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ مکس کر کے پیئیں. اس میں ایک پودینے کا پتا اور ایک لیمن نچوڑ لیں. اس سے کیا ہوگا, دل کو بہت تقویت پہنچتی ہے, گرمی کا توڑ ہے یہ شربت. تو آپ لوگوں نے ضرور استعمال شادی کب کریں گے, ڈی ہائیڈریشن بالکل ختم کر دیں. شادی کب کریں گی نسیم امی؟ جب مجھ سے تیز بھاگنے والا کوئی ملے گا. اوئے ہوئے, جواب دیکھا آپ نے. جب میں نے پوچھا نسیم حمید آپ شادی کب کریں گی, کہہ رہی ہے جب مجھ سے کوئی تیز بھاگنے والا ملے گا. یہ تو ہمارے آپ نے دیکھا کیمپین چلی تھی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیمپین چلی تھی جس میں بوائز کو بولا تھا کہ انہوں نے بڑا ایزی لیا تھا کہ لائک اگر نسیم حمید نے 11.81 میں یہ کیا, اور ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ ہینڈ واش نہیں تھا, الیکٹرانک ٹائم تھا. جہاں پولیس مقابلہ ہو رہا ہو وہاں آپ جائیں, ٹھیک ہے, وہاں دیکھیں کون سا ڈاکو تیز بھاگ رہا ہے. عامر بھائی میرے اتنے برے دن نہیں, ایسا ہے کہ پتا چلے ہمارے لڑکے کے ساتھ میرا بھی کام بہت ایتھلیٹکس میں ہمارے لڑکے بھی بہت آگے ہیں. لیکن یس, آپ انہیں یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ خواتین کہیں کسی مقام پہ بھی پیچھے نہیں. بالکل, ایتھلیٹس میں کوئی لڑکا آگے نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں, سب پاگل ہیں, پیچھے ہیں سب, صرف نسیم امید آگے ہیں. نسیم, آپ نے اور کسی کا نام سنا؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. بہت عرصے بعد حسین شاہ باکسر, یہ خوشی, یہ عزت, یہ مقام ہمیں آپ نے دلایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے لڑکے اور لڑکیاں سب آگے آئیں گے. اچھا آپ دیکھیں کہ, اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب ایک بات کو ہم نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رکھا تھا. میں صاف بتاؤں, پوری قوم کے لحاظ سے کسی نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں تھا کہ ہماری کوئی لڑکی آ کے اس مقام تک, کیونکہ نارملی ساؤتھ ایشین میں اگر ہم نے دیکھا ہے لانگ جمپ میں شبانہ اختر ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا, اور ابھی بھی ان کا ریکارڈ ہے, کسی نے بریک نہیں کیا, نیو ریکارڈ کسی نے نہیں بنایا. لیکن 100 میٹر میں ہمارا کبھی میڈل لگا ہی نہیں. مطلب ہم کوشش کرتے رہے کہ برونز میڈل آ گیا, سلور, لیکن ہم نے 100 میٹر میں نہیں لیا. اور 100 میٹرز میں تو بڑا اسٹیمنا, بڑا اسٹیمنا چاہیے, بہت 11 سیکنڈز کچھ بھی نہیں ہوتے. دیکھیے بات سنیں آپ, میری نسیم امی سے آج دوسری ملاقات, دوسری, لیکن کیسا لگ رہا ہے آپ کو, ہم ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں, اس لیے کہ میرے کراچی کی بیٹی ہے, بے شک, بے شک, پاکستان کی بیٹی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ہم سب کی بیٹی ہے. اس نے فتح حاصل کی ہے, اللہ تعالیٰ اسے اور کامیابیاں دے, اور ترقی دے, اور کامرانی سے. آمین 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 آمین. کیا کیا آپ نے تو بتایا. شربت بالکل تیار ہے, آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے صرف ان سے باتیں کی اور کچھ نہیں کی. ڈاکٹر صاحب میں نے شربت بنایا املی اور آلو بخارے کا.
इमली और आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल बनाया। आपके अफ्तार के लिए। इमली आलू बुखारे का शरबत इफ्तार में लेने के बाद गेम शो नहीं कर सकूंगा मैं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा मैं एक चीज बता दूं। आवाज हो ये जाएगी, गला अभी तो तो नहीं निकल खराब रही है, उसके करेगा, बाद ये निकल मुझे रही है। बताइए। आंसू भाई किधर हो? नहीं, मैं आपको सुहागा नहीं डाल के दे रही इस पे, ये देख लीजिएगा। अच्छा मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, ये गलत फहमी है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं पीते इसलिए इसमें शक्कर डली है, ब्राउन शुगर डली है, और आलू बुखारा मीठा होता है थोड़ा सा, जहाँ उसमें खटास होती है मीठा। ये विटामिन सी से भरपूर है, कुव्वत मुदाफियत भी बढ़ाता है। और आपकी तरफ मिलता होगा आलू बुखारा मीठा, तो हमारी तरफ नहीं मिलता भाई, हमारी तरफ खट्टा लेकिन मिलता है। आलू बुखारा विटामिन सी जो है ना, जी इस बिल्कुल, गर्मी में ब्राउन बहुत वाला काम होगा, करता है। ब्राउन वाला। ब्राउन वाला जो आलू सूखा बुखारा आलू होता ही बुखारा। ब्राउन है। नहीं नहीं, पूछे सूखा आलू बुखारा। सूखा आलू बुखारा। बिल्कुल तो आलू बुखारे का काम क्या है बॉडी में? आलू बुखारे का हाँ, क्या फायदे हैं? देखिए मेरी बात सुने, गर्मी को काटने के लिए आलू बुखारे मतलब विटामिन सी है। विटामिन सी है, और इस वक्त जो पेट की और गर्मी होती है ना, विटामिन सी प्लस डी दोनों है उसमें। दोनों चीजें डॉक्टर साहब, और इमली के साथ आप इमली वैसे ही आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है, और इस टाइम आपको कोविड के दिनों में इमली वैसे क्या ही ये बढ़ाती चीजें है? शरबत चाहिए, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है। बढ़ाती है। इम्यूनिटी को बेहतर- इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती तो है। बचपन में खाते थे, हमें तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। लेकिन एक बात बता रही हूँ, इमली और आलू हम बुखारे जब को बचपन में हल्का सा इमली कोशिश- डॉक्टर साहब, इमली और आलू बुखारे को हल्का सा पानी में नरम कर लें, और उस पर चाट मसाला डालें, हल्का सा नींबू डालें, और फिर बैठ के खाएं। हमारे जमाने में रीटा इमली आती थी, रीटा, रीटा आती थी, वो बिल्कुल हमने अभी लेने भी की कोशिश आती की, हमारी अम्मा कह रही है खाएगा तू तनख्वाह हो जाएगा। मैंने कहा क्या बात हो गई भाई? अच्छा ये वो चीज नहीं है, मैं मजाक के अलावा बता रही हूँ। लेकिन ये है कि मेन आप लोग पानी का इस्तेमाल रखें। अम्मी अम्मी होती है, और अम्मी आप dehydrate दवा ना चलिए हो। मुझे छोड़कर। डिहाइड्रेशन में ना है, क्योंकि रोजे हैं, और विटामिन सी किसी भी फॉर्म में लीजिए, क्योंकि विटामिन सी आपके जो प्रिकली हीट होते हैं, गर्मी दाने होते हैं, उसको बेहतर बेशक, करता है। बेशक। अगर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और रोजे में वैसे भी फास्टिंग में बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब के लिए ये हमारे शरबत स्कूल के बना। बाहर एक बंगाली मछली वाला खड़ा होता था, बता तुम्हें। स्कूल के बाहर एक बंगाली मछली वाला खड़ा होता, उसके पास दो मछलियाँ होती बस। अच्छा एक तो बाम मछली होती थी लंबी, घूमे जा रही है, एक और छोटी होती थी। अरे ब्रेक मांग रहा है, एक मिनट हो जाए। तो उसमें दो किस्म की चूरन भी होते थे, काला काला चूरन। काला चूरन खाते थे, काला मुंह हो जाता था। लेकिन पर्पल चूरन जो खाते थे, पीला मुंह हो जाता था। उसके पास होती थी रीटा इमली। अच्छा तो मैं जाता था ऐसे ही, आप समझ खड़े में, हाँ भाई क्या है भाई, हाँ अच्छा अच्छा बड़े अच्छे से, ये क्या है ये ऐसा है, अच्छा अच्छा हाँ। तो मैं तो रीटा इमली चुरा के खाता था। देख ले डॉक्टर साहब, आप ऑनलाइन बता रहे हैं ये काम है ना, उससे गला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा इमली गया? की चोरी कोई चोरी होती है? इमली की चोरी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आया अरश से नूर है और रोशन जहान है।